بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی 81 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کل جہاں رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ خدام اور زہرا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خدام زہرا سیدہ ہو گئی جسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں ہو؟ یہاں تک ہم پہنچے تھے اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ رات صحرائی ڈاکوں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوں سے جا ملے ہو؟ خدام کے اچانک کہہ نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا جیسے اس سے بڑا مذاق کسی نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ خدام نے کہکے میں ایک راز چھپا لیا تھا۔ زہرا کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوں کے کسی گروہ کے ساتھ جا ملا؟ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کے لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ وہ 2-3 اجنبی مسافر آتے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرتے اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور اس کے جانے کے بعد یہ نوجوان پرسرار سے سرگرمی میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تھے یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واعظ کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے جس خدا کو بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے ہی والا ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ کب ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور جب چپ رہیں اور تمہارے واعظ سنتے رہے؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، خدا کی مدد آ رہی ہے۔ کب آ رہی ہے؟ اس سے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اس سے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کمانڈر شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا وہ پہلا شب خون نہیں تھا۔ ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی آبادی کے قریب تھی، اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کی سرحدی علاقوں میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کو کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے تھے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شب خون مارنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔ ریت کی پہاڑیاں تھیں، ان سے شعلے نکلتے تھے، محسوس ہوتے تھے اس خوفناک علاقے میں جو میل پھیلا ہوا تھا۔ صحرا کی
بھیجتی ہی جا سکتے تھے، کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا، اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جو ہی اپنے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بچھاڑ آنے لگی۔ پہلی بچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے۔ زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگتے، سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر بجتے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھولو بھلیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھ میں برچیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس لپیٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہروں اور گردنیں بھی ڈھکی ہوئی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ان گھوڑوں کے قدموں پر ان کے سواروں کے بازو میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچھیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے، لیکن ریت کے گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے، ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی اور 4 میل کے وسط میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیت ناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پہاڑیوں میں مثنہ بن حارث ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ۔ مثنہ بن حارثہ، ہرمز کو یہ نام بتا دینا، مثنہ بن حارثہ۔ اس ایرانی دستے کی جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے، لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کی تعاقب کی اور ان کی تلاش کرنے کی حماقت اور جرأت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتے تھے، مثنہ بن حارثہ، آتش پرستوں میں مثنہ بن حارثہ ہوں۔ پھر مثنہ بن حارثہ دشت کا ایک کسی جن بھوت کا، کسی بدروح کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوجی اس نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مثنہ بن حارثہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کی بہت اہتمام کیے، لیکن جب کہیں شب خون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی جن کو جرأت اور بے جگری مشہور تھی، دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مثنہ بن حارثہ جو فروری 633 کے ایک روز مدینہ میں خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مثنہ بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقے میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے تھے۔ ان کی شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، اور مثنہ کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے۔ یہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مثنہ نے
सरहद पर ईरानी फौज के बेबस और मजबूर कर दिया। ईरानी फौज के कई सीनियर कमांडर मसन्ना के हाथों मारे गए थे। मसन्ना बिन हारसा के दूसरा काम ये था कि इराक के जनूबी इलाके में जो मुसलमान जुल्म और सतम में जिंदगी गुजार रहे थे, इन्हें इसने अपने जमीन दोस्त असर में लेकर मुतहिद रखा हुआ था। इनका एक गिरोह तो शबे खून मारने का काम करता ही था और एक गिरोह बस्तियों में रहकर मुसलमानों के धात की लड़ाई में पुरोए रखता था, एक लड़ी में पुरोए रखता था और इन्हें बताता रहता था कि बैर क्या हो रहा है। मुसलमान अपने छापा मारों की कामयाबियां देख रहे थे और मुतमिन थे। ये थी वो खुदाई मदद जिसकी इंतजार में दो ईरानियों का जुल्म और सतम सह रहे थे और अपना मजहब नहीं छोड़ रहे थे, वरना मुजालिम से बचने का इसके सामने बड़ा सहल तरीका यह था कि इस्लाम से मुनारफ होकर आतिश परस्त हो जाते। और खुदाम ने जहर देकर कहा था, खुदाम ने जहरा से कहा था कि वो 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाएगा। वो गायब होकर छापा मारों के अड्डे पर चला गया था और इन्हें ईरानी कमांडर शिमर के मुतल्लिक बताया था। इसकी चौकी तक छापा मारों की रहनुमाई इसी ने की थी। चौकी पर हमला पूरी तरह कामयाब रहा। इसके फौरन बाद खुदाम अपने घर आ गया था। मसन्ना बिन हारसा ने अमीर अल मोमिनीन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला को तफसील से बताया कि उन्होंने खलीज फारस के साल के साथ और इराक के जनूबी इलाके में किस तरह अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने असर में लिया हुआ है और इन्हें इस्लाम पर कायम रखकर इन्हीं जमीन दोज मुहाज पर जमा किया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।